رات کی تاریکی میں جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، ہوا ساکت ہوتی ہے اور زیادہ تر جانور سو چکے ہوتے ہیں، تب جنگل کا ایک ایسا کردار جگتا ہے جو نہ صرف خاموش پرواز کرتا ہے بلکہ اپنے شکار کو بغیر آواز کے دبوچ لیتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں الو کی، دنیا کے سب سے پراسرار، ذہین، خاموش اور حیرت انگیز شکاری پرندے کی۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ الو کیسے دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے، کیسے شکار کرتا ہے، اس کی رات میں نظر کیسے کام کرتی ہے، دنیا میں کتنی اقسام ہیں اور انسان صدیوں سے الو کو پراسرار کیوں سمجھتا ہے۔ دنیا بھر میں الو کی تقریباً 200 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ کچھ بہت بڑے ہوتے ہیں جیسے سنو اول اور گریٹ ہارن اول، جبکہ کچھ اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ کی ہتھیلی پر بیٹھ جائیں، جیسے ایلف اول۔ الو دنیا کے تقریباً ہر خطے میں پایا جاتا ہے، جنگل، پہاڑ، صحرا، کھیت، یہاں تک کہ شہروں کے قریب بھی۔ الو رات کے وقت فعال رہتے ہیں، اس لیے انہیں نکٹورنل برڈز کہا جاتا ہے۔ الو کی سب سے حیرت انگیز چیز اس کی آنکھیں ہیں۔ الو کی آنکھیں عام پرندوں کی طرح گول نہیں ہوتی بلکہ لموتری ہوتی ہیں، اور نہ ہی یہ آنکھیں گھوم سکتی ہیں۔ اس لیے الو اپنا پورا سر 270 ڈگری تک گھما لیتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں بھی ایسے دیکھ سکتا ہے جیسے دن میں سب کچھ صاف دکھائی دیتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جنگل میں اس کا شکار اس سے چھپ نہیں پاتا۔ الو کی قوت سماعت اس کے پورے جسم کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ اس کے کان سیدھے نہیں بلکہ تھوڑا ترچھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آواز کے ذریعے صحیح جگہ کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ اگر گھاس میں کوئی چیز چھوٹی سی حرکت بھی کر رہی ہے، چاہے ہوا کے ہلنے والا ایک پتا ہی کیوں نہ ہو، الو اسے فوراً محسوس کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چھوٹے سے چھوٹے جانور جیسے چوہا، چھپکلی یا کیڑا کو لمحوں میں پکڑ لیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں الو بغیر آواز کے اڑتا ہے؟ ایسا کیوں؟ اس کے پروں کے کنارے گنگنے جیسے نرم ہوتے ہیں۔ جب ہوا ان پروں سے گزرتی ہے تو آواز ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی اڑان مکمل خاموشی ہوتی ہے۔ یہ خصوصیت الو کو ایک خاموش قاتل بناتی ہے۔ اس کا شکاری آخری لمحے تک نہیں جان پاتا کہ موت کہاں سے آ رہی ہے۔ الو ایک گوشت خور شکاری ہے۔ اس کی خوراک میں شامل ہیں چوہے، خرگوش، چھپکلی، سانپ، چھوٹے پرندے، بڑی اقسام ہرن کے بچوں تک پر حملہ کر لیتی ہے۔ الو اپنے شکار کو ٹکڑے نہیں کرتا بلکہ پورا نگل جاتا ہے، اور پھر جو چیز ہضم نہیں ہوتی جیسے ہڈیاں یا بال، الو ایک گولی سی شکل میں اگل دیتا ہے، جیسے اول پیلٹ کہا جاتا ہے۔
बार और सफेद चेहरे वाला उल्लू। बहुत खूबसूरत दिल के शक्ल वाला चेहरा। स्नो ओल सफेद बर्फानी उल्लू कुतुबैन में पाया जाता है। बहुत मशहूर और ताकतवर। ग्रेट हॉर्न्ड उल्लू सींगदार उल्लू जिसके कानों जैसे सींग नजर आते हैं, इंतहाई खतरनाक शिकारी। एल्फ ओल मोना उल्लू दुनिया का सबसे छोटा उल्लू, सिर्फ एक हाथ जितना। ईगल ओलू ईगल ओल अकाबी उल्लू इंतहाई बड़ा, 6 फीट तक बाजू की लंबाई, एक ताकतवर शहंशाह। सदियों से उल्लू को मुख्तलिफ सकाफतों में पुरस्कार समझा जाता है। कुछ लोग इसे बदशगुनी समझते हैं, कुछ इसे अक्ल व दानिश की अलामत कहते हैं। कुछ इलाकों में फजूल बदएतमादी के बायस उल्लू को नुकसान पहुंचाया जाता है। असल हकीकत ये है कि उल्लू कुदरत का एक बहुत ही अहम परिंदा है। ये खेतों को चूहों और कीड़ों से बचाता है। अगर उल्लू ना हो तो चूहों की तादाद कई गुना बढ़ जाए। उल्लू अमूमन दरख्तों के खोखले हिस्सों या पुराने घोंसलों में रहता है। ये अपना घर खुद नहीं बनाता, बल्कि वहीं रहता है जो पहले से मौजूद हो। मादा उल्लू अंडे देती है, नर उल्लू खुराक लाता है और दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। उल्लू को फार्म्स का कुदरती मुहाफिज कहा जाता है। एक उल्लू एक रात में 5 से 12 चूहे खा लेता है। कहा जाता है कि अगर किसी खेत में उल्लू रहने लगे तो वो खेत नुकसान से महफूज रहता है। उल्लू ना सिर्फ एक खूबसूरत परिंदा है, बल्कि बहुत ज़हीन, काबिल एहतराम और कुदरत का शाहकार भी है। रात की तारीकी में इसकी मौजूदगी जंगल को मुतवाज़न रखती है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के बाद आप उल्लू के बारे में नए अंदाज से सोचेंगे और समझेंगे कि वो बदशगुनी नहीं, बल्कि कुदरत का मुहाफ़िज है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बताएं कि आप अगली डॉक्यूमेंट्री किस पर देखना चाहते हैं।